تاکہ سمین بھائی سے پوچھے ہیلو ہیلو شہین بھائی اور سمین بھائی دونوں کو مبارک ہو. آپ نے لاہور کو وہ خوشی دی ہے جس کے لیے بڑا انتظار تھا, بڑا ڈرامائی انداز فائنل ہوا. سکندر رضا کی انٹری پوری فلمی تھی کہ لنچ انہوں نے کہیں کیا, بریک فاسٹ کہیں کیا, ڈنر کہیں کیا. اس سارے معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ اور جس طرح میچ شہین بھائی آپ نے کھیلا ہے اس کے والے سے بتا دیں کہ جو کراؤڈ تھا, ریکارڈ کراؤڈ تھا, اتنے ریکارڈ کراؤڈ کے آگے اتنی شاندار پرفارمنس, کیسی فیلنگس ہیں آپ کی؟ آپ پہلے بولیں. یار سکندر کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. جب ہم یہ سیمی فائنل جیتے تھے تو بس میں اور شہین بیٹھے تھے, تو ہم نے اس کو میسج کیا کہ آپ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, اور اگر آپ کا ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ آئیں اور کھیلیں. تو سکندر نے کہا کہ میں کوشش کروں گا, آپ میری فلائٹیں دیکھنی شروع کر دیں. اگلے دن ٹیسٹ میچ کے 4 آؤٹ تھے. اس کے بعد جب جیسے ہی ختم ہوا تو کل کا سارا دن میں اور شہین جو تھے وہ کافی پینک میں فلائٹیں ڈھونڈتے رہے. نوٹنگم میں تو وہ کھیل رہے تھے, وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں تھی. انہوں نے وہاں سے ٹریول کیا برمنگم بائی روڈ 1.5 آور. آگے برمنگم سے ابو دھابی کی ایک فلائٹ ملی, اس کے علاوہ کوئی فلائٹ نہیں تھی, اور انفارچونیٹلی وہ فلائٹ جو تھی وہ اکانومی کلاس میں تھی. سکندر کی گریٹنس ہے کہ اس نے نہ اکانومی دیکھی, نہ دن دیکھا, نہ کچھ اور دیکھا, اور وہ اکانومی کلاس میں ابو دھابی آئے, اور پھر شام 6:50 پہ یہاں پہ انہوں نے لینڈنگ کی. 7 بجے ہمارا ٹاس تھا. یہ یقین تھا کہ سکندر جو ہے جتنے دل سے, جتنے جذبے سے وہ کھیلتے ہیں, اور جتنی محبت کے ساتھ وہ لاہور قلندر کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس فیملی کا حصہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو محنت تھی یا ان کی جو سیکریفائس تھی, اس کا کیا خوبصورت ریوارڈ اللہ نے ان کو دیا. شاہین, کنگریچولیشنز. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کے ساتھ کھیلتے ہیں کمپیئر ٹو اس وقت نیشنل سائڈ, تو آپ کافی ایک فریڈم اور خوشی اور ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر لگتا ہے قلندرز کا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہے دیٹ جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آپ کی فارم بھی اب ذرا تھوڑی واپس آ رہی ہے, آپ کی پیس بھی, آپ کی افیکٹونیس بھی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, تیسری ٹرافی جیت گئے. اور پہلے سکندر کی بات ضرور کروں گا کیونکہ اس کو سپورٹ جو اس نے جیسے میچ کے بعد آیا, بھائی نے سوال بھی کیا کہ فلمی انداز, بالکل اس کی انٹری فلمی انداز والی تھی, کیونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ سے نکلے گا, پہنچے گا, کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا. بٹ اس نے شو کر دیا کہ یار کیوں وہ دنیا کا نمبر 1 آل راؤنڈر ہے. سو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ رمیز بھائی نے بھی پوچھا تھا کہ آپ کی فارم آ گئی یہ وہ, تو میں نے ان کو بھی ٹاس پہ بولا ہے کہ میں وہی ہوں, آنکھیں اچھی ہونی چاہیے دیکھنے والے, میں وہی بالر ہوں, میں وہی شاہین ہوں, نہ میں چینج ہوا ہوں نہ میں چینج ہو جاؤں گا. شاہین, پاکستان میں جو فاسٹ بولر کیپٹن کا کلچر بہت اتنا کامن نہیں ہے, آلدو کہ عمران خان اور وسیم اکرم بڑے سکسیزفل کپتان ہوئے. آپ نے 3 ٹرافیز لاہور کے لیے جیتیں. کتنا ایز اے فاسٹ بولر اور کپتانی کرنا, یہ کتنا مینٹل ٹفنس ہے اس میں, کیسے آپ کوپ کرتے ہیں چیزوں سے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی جو بیسٹ گیم تھی وہ آخری 4 میچز میں لائے, آپ نے 10 آؤٹ کیے آخری 4 میچز میں. تو جب میٹر کرتا تھا کس طریقے سے کم بیک کیا؟ اور سمین بھائی آپ سے ایک کویسچن ہے کہ کس طریقے سے آپ پلیئر, آپ کے جو ڈیرل مچل کی بات کریں یا جو پہلے فیز میں تھے وہ چلے گئے بعد میں, جو بھی پلیئر آتا ہے وہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ کیا سیکرٹ ہے ایسا اس ٹیم میں کہ ایسے پلیئر لگتے ہیں کہ جو نیا بھی آتا ہے وہ اسی طرح آ کے ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ پہلے کہ آپ نے پوچھا کہ تیسری ٹرافی آپ جیتے, میں بالکل نہیں جیتا. یہ ٹرافی نہ میری ہے اور نہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کیا. آنیسٹلی بتاؤں نا, یہ سمین بھائی اور عاطف بھائی کی محنت ہے, کیونکہ جو ایک پی ڈی پی کا پروسیس شروع ہوا جب تمام لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن پی ڈی پی ہر شہر ہر گلی میں گیا, اور حارث, سلمان, نعیم اور کتنے پلیئرز جو اور ٹیموں میں پی ایس ایل میں گئے. تو میرے خیال سے ٹرافی تو سمین بھائی عاطف بھائی کی ہے, اور جو پی ڈی پی کے پلیئر ہے جو ابھی پاکستان کے لیے کھیلیں گے انشاءاللہ, ٹرافی ان کی ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے بھی پوچھا کہ میرے آخری 4 میچ میں پرفارمنس تھی, تو آپ کا شکریہ کہ آپ کو فیل ہوا کہ میری پرفارمنس تھی. تیسرا میں جواب دے دیتا ہوں. آبویسلی
شاہین جو ہے وہ لاہور قلندر کا پلیئر نہیں ہے, یہ ہماری فیملی کا ممبر ہے. یہ اس کا بڑا پن ہے کہ یہ مجھے اور عاطف کو کریڈٹ دیتا ہے, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ ٹیم 10 سال سے چلا رہے تھے اور شاہین شاہ افریدی 4 سال پہلے کپتان بنا. 4 سال میں 3 ٹرافیاں پہلوں نے نہیں جتائیں, مجھے شاہین شاہ افریدی نے جتائی ہیں, تو یہ صرف اسی کا کریڈٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی پلیئر مینجمنٹ کی. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلیئر مینجمنٹ پہ وہ ہے ٹرسٹ. جب آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. اگر آپ پلیئر کو جج کریں گے, آل دا ٹائم جج کریں گے, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, بیکاز جو کمپیٹیٹیو سپورٹس ہے وہ بہت ٹف ہے. یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں اور یہ اپنی دل و جان سے محنت کرتے ہیں. کبھی رزلٹ آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, لیکن ہمیں تھوڑا سا لاہور قلندر میں یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ہم اپنے پلیئروں کو جج نہیں کرتے, ہم ان کو بیک کرتے ہیں. جب آپ کسی پلیئر کو, کسی انسان کو بیک کرتے ہیں نا, اور دل سے کریں, یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ دل سے ہوتا ہے, اور جب آپ دل سے کرتے ہیں تو پھر رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. شاہین, کویشچن آپ سے یہ تھا کہ جب یہ جو بیچ میں بریک آ گئی تھی پی ایس ایل کی اور اس کے اندر کئی پلیئرز آپ کے جو کی پلیئرز تھے جس میں سیم بلنگز, ڈیرل میچل اور ڈیوڈ ویسا تھے, وہ نہیں آئے تھے, اور اس کے بعد جب کمبینیشن آپ لوگوں نے بنایا تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ دونوں سری لنکن پلیئرز کو آپ نے پک کیا, ایک بنگلہ دیش کے پلیئر کو لے کے آئے؟ اور دوسرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ کیپٹنسی کو کس طرح سے آپ نے اپنی مولڈ کیا ہے؟ جب پہلی ٹرافی آپ نے جیتی تھی, اس کے بعد پھر دوسری, اور 1 سال کے بعد تیسری, تو یہ ایسا چینج ایک دم سے کیسے آیا؟ کیونکہ پچھلا سیزن لاہور جیت نہیں سکا تھا. آپ نے پوچھا کہ پلیئرز نہیں آئے, ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی بن گئی تھی. اگر ہم بھی کسی اور ملک میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی فیملیز بلائیں گی, واپس آ جاؤ, نہ اکیلو. بٹ آنیسٹلی میں پھر سے یہ بار بار تو عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن یہ پورا دماغ سمین بھائی کا ہے, میرا کوئی دماغ نہیں ہے اس میں. جب پلیئر چلے گئے, سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں اس نمبرز پہ پلیئر چاہیے. تو آئی تھنک اس کو سکندر رضا کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اور سمین بھائی دبئی میں یہی پلاننگ کر رہے تھے کہ یار ہمیں اس نمبر پہ کون چاہیے. اور پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ کسی ایک پلیئر سے یہ ٹیم نہیں بنتی. اگر یہاں پہ کل شاہین بھی نہ ہو تو اس ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ جو اندر کا ماحول ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ جیسے آپ ماں باپ جیسے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, یہ وہی ہے. یہاں پہ کوئی کسی کا باس نہیں ہے, نہ یہاں پہ کوئی کسی کا کیپٹن ہے. سب کی ایڈوائس بھی سنی جاتی ہے, سب کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, نہ کسی کو یہ الاؤ ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں, سب سے ضروری چیز. اور میرے خیال سے اگر یہ ماحول ہوتا ہے تو کوئی بھی آ کے کسی بھی ٹائم پرفارمنس کر سکتا ہے. تو یہ پورا کریڈٹ سمین بھائی کو جاتا ہے. اور پلیئرز جو ہے کافی سنا ہے کہ ہمارے پاس وہ پلیئر نہیں تھا, وہ نہیں تھا, ہم ہار گئے, ہم 8 میچ ہار گئے. لیکن آنیسٹلی اس ٹیم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شاہین بھی نہ ہو اس ٹیم کے ساتھ. ایک بندہ بھی ہو, ماحول اچھا ہو, تو پوری ٹیم جیت سکتی ہے. السلام علیکم. شاہین ابو بکر تارڈ فرام کریک وک. کنگریچولیشنس فار دس وکٹری. 3 ٹرافیز 4 سالوں میں. شاہین لاسٹ ٹائم میں نے سمین بھائی سے یہ سوال کیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 2 ٹرافیز آپ نے بیک ٹو بیک جیتی. جب ایک سیزن میں پرفارمنس ڈاؤن گئی تو اتنا کرٹیسزم ہوا جیسے شاہین نے کبھی کچھ کیا نہیں, بٹ تیسرے سیزن میں اگین ٹرافی آپ کے پاس ہے آج. تو ایز اے کیپٹن آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے, اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم کرٹیسزم کو کیسے فیس کیا؟ کوئی بات نہیں, یہ سب کی اپنی اوپینین ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ تو ابھی بھائی نے وہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی 4 میچ میں پرفارمنس ہے, تو انہوں نے تو وہ بھی بھول گئے کہ پچھلے میں کیا کر کے آئے ہوں. لیکن یہ زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے, اور سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے کہ وہ کیا کہیں. سب کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن میرے خیال سے دیکھیں, اگر پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے نا, تو ہمیں نا سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے, باہر ملکوں میں دیکھیں نا کیوں ٹیمیں اچھی ہے, ان کے جو ایکس کرکٹر ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ جا کے ان کو نہیں کہتے کہ یار اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کو ہٹا دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ پلیئر کو وہ ماحول نہیں دیتے, وہ سپورٹ نہیں کرتے نا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ حارث اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ لوگوں کی مدد سے ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی یوتھ کو میسیج دینا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایک میسیج بھی پازیٹیو ہوگا تو آنیسٹلی یہ جو پی ایس ایل میں کراؤڈ نہیں تھا یہ فل ہو جاتا. آنیسٹلی یہ میرا اوپینین ہے, یہ میرا دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر ہم ماحول اچھا رکھیں گے نا, جیسے گھر میں ماحول ہوتا ہے نا, کتنی خوشیاں ہوتی ہیں.
تو ایسے کرکٹ کا بھی ایک ماحول ہے, ایک پیار ہے. ہمارے پاس ایک کرکٹ ہی ہے آنیسٹلی. شاہین شاکر باسیر. ہلو, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل ہی وہ بینچ مارک ہے پاکستان میں جس سے جن کے پرفارمر کو پاکستان کی T20 کرکٹ میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو جو اس پی ایس ایل کا ٹاپ وکٹ ٹیکر یا بیسٹ بالر ہے وہ فیوچر کی T20 ٹیم کا حصہ نہیں ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک لائٹر نوٹ پہ, کیا اگر انگلینڈ کرکٹ ٹیم 5 روزہ میچ 3 دن میں ختم نہ کرتی تو کیا آپ سکندر رضا کو پا لیتے آج؟ میں دیتا ہوں. سکندر رضا یہ کوئی بھی ٹیم ہوتی 3 دن میں ہی ختم ہونا تھا, وہ فکر نہ کرے. اس سے پہلے کیا پوچھا تھا؟ ہاں, میرے خیال سے سمین بھائی تو سلیکٹرز میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں جائیں, سو اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا, نہ یہ آ سکتے مجھے سلیکٹ. دیکھیں آبویسلی یہ سلیکٹرز کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے, اور آئی تھنک اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ہے. شاہین نے آبویسلی ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ریسٹ مانگا تھا ان سے. آبویسلی یہ ایک سیریز ایسی ہے جہاں پہ شاہین چاہ رہے تھے کہ نئے بچوں کو ٹرائی کیا جائے, تو اس میں ایسی کوئی وہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. شاہین کو میرا نہیں خیال یہ بار بار پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کا بہترین بالر ہے. اس پی ایس ایل کو اٹھا لیں, پہلے اٹھا لیں, باقی اٹھا لیں. ساتھ پاکستان کا واحد فاسٹ بالر ہے جس نے تمام فارمیٹ میں 100 وکٹس لیے ہیں, کسی اور بالر نے نہیں لیے ہوئے. تو اٹس ریکارڈ اسپیکس فار اٹ سیلف. تو آئی تھنک جو ان کی اگلی سیریز ہیں اس کے لیے آبویسلی پاکستان کرکٹ بورڈ بہتر فیصلے کرے گا, اور وہ سلیکٹرز کا کام ہے, فرینچائز یا کوئی اور تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اظہر مسعود دی نیشن سے, کنگریچولیشنس. یہ بتائیں کہ دونوں کے لیے سوال ہے, پی ایس ایل کی 10 کی ٹرافی کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ سمین بھائی سے ہے کہ ان کا پی ایس ایل 10 کا جو فارمولا ہے کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ ڈیڈیکیشن تو میں سب سے پہلے جو آئی تھنک جو پچھلے 1 سال میں اسٹرگل رہی ہے, سچی بات بتاؤں پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان کرکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہرٹ ہوئی ہے بیکاز آف مینی اسٹیٹمنٹس اور ایلیگیشنز یا پرفارمنسز کے اوپر جو لوگوں نے باتیں کی ہیں. تو آبویسلی شاہین کے ساتھ اور حارث کے ساتھ میرا ایک بہت کلوز تعلق ہے, جس کی وجہ سے میں بھی کچھ باتوں کا مجھے پتہ لگتی رہتی تھی, تو تکلیف ہوتی تھی. خواہش تھی, کوشش تھی, اس وقت یہ ڈریم تھی کہ اللہ کرے پی ایس ایل شروع ہو اور یہی لوگ جو ہیں پرفارم کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ کتنے اچھے. تو میں یہ آنیسٹلی ڈیڈیکیٹ کروں گا ان دونوں کی اسٹرگل کو. سمین بھائی آپ سے پہلے سوال ہے, عاطف بھائی سے جب بھی انٹرویو ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمین رانا جو ہے وہ والدہ کا کردار ادا کرتی ہیں کھلاڑیوں کا. ہم نے نعیم کو دیکھا تھا گراؤنڈ میں, ہماری بات بھی ہوئی تھی نعیم کے حوالے سے, تو نعیم کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی تھی وہ نعیم نے کر کے دکھائی ہیں. نعیم کو کیسے ڈھونڈا, کیسے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے اس کا فیوچر کیا ہے؟ اور شاہین آپ کو بہت مبارک ہو, پاکستان کے واحد کپتان ہیں پی ایس ایل میں جو 4 ٹورنامنٹ میں 3 مرتبہ فاتح ہیں. تو کیسی اس جرنی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماحول جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے. لیڈنگ وکٹ ٹیکر بھی ہیں, پرفارمنس بھی ماشاءاللہ سب سے اچھی رہی ہے بالنگ میں. کیسا اوور آل کیسا دیکھ رہے ہیں جرنی اپنے پی ایس ایل 10 میں؟ پہلے تو میرے خیال سے جو ٹرافی ڈیڈیکیٹ ہے اور یہ جو فائنل جیتے یہ ٹیم ایفرٹ ہے, اس میں اکیلا کسی کا کام نہیں ہے. آنیسٹلی سب نے پوری ایفرٹ کی ہے, پورے لڑکوں نے, اور تھرو آؤٹ مشکلات بھی آئی, ظاہر سی بات ہے. آپ نے اس میں نعیم کی بھی بات کی, ایمرجنگ ہم نے پہلی دفعہ میرے خیال سے ہم نے بیٹسمین لیا تھا, اور نعیم سب ایک دن سے نہیں کھیل رہا. نعیم 5 سال پی ڈی پی کے پروگرام میں تھا, 5 سالوں سے وہ میچز کھیل رہا تھا. تھرو آؤٹ اس نے باہر ٹورز کیے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ. اس نے کرکٹ کے لیے یہ نہیں کہ اس کو ہم نے ویسے ہی اٹھا لیا تھا اور وہ کھیل گیا, بالکل نہیں. اس کے پیچھے وہ بہت کرکٹ کھیلا ہے, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ آپ کو سکسیس دے دیتا ہے. مشکلات کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد. تو میرے خیال سے تھرو آؤٹ سمین میں نے بھی بات کی, جو 1 سال گزرا ہے کرکٹ کے لحاظ سے ایزی نہیں ہے. اگر آپ
بہت معنوں میں کافی چیزیں دیکھی ہے اور اس کا ایک ہی گواہ ہے سمین بھائی کی کیسے وہ ہم نے گزاری ہے. بٹ کوئی بات نہیں, روز قیامت پوچھیں گے. سوری, نعیم کی بات میں ایڈ کروں گا شہین کے لیے کہ میں ایک کلیریفائی ضرور کروں گا. آپ تو وہاں پہ تھے جب وہ ویڈیو آپ نے بنائی بھی تھی. میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی پوسٹ نہ کریں, کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب ہم کسی بھی ینگسٹر کو بہت زیادہ ہائپ دے دیتے ہیں نا, وہ ینگسٹر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میری بات مان لی اور آپ نے اس وقت وہ ویڈیو پوسٹ نہیں کی. لیکن نعیم جو اس کی جو اسٹرگل ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کنفرم کر دیتا ہوں کہ نعیم شہین کا رشتہ دار نہیں ہے. نہیں, وہ بالکل بھی میرا نہیں. میں نے بھی دیکھا تھا کسی نے بولا تھا کہ میرا پتہ نہیں کچھ ہے, لیکن ہاں وہ میری اس ٹیم کا بھائی ہے اور از اے گڈ کرکٹر. ایسے ہی کھیلتا رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان بھی کھیل لے گا. لیکن پہلے ضرور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے, پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیسے پالش ہوتا ہے, اچھے ہاتھوں میں جانا چاہیے. بٹ ابھی تک قلندر کے ہاتھوں میں ہے تو انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا.